السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کی فطرت میں بھول چوک ہے۔ غلطی ہو جانا، قدم پھسل جانا کوئی عجیب بات نہیں، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ہمارا رب بدیوں کو دے کر ناراض ضرور ہوتا ہے، مگر معاف کرنے کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ سنیے، گناہوں کی معافی کے دروازے کتنی ہی کھلے ہوئے ہوں، بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے لوٹ آئے۔ پہلا دروازہ توبے کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ سوچو، ہم جیسے گنہگار اگر ایک آنسو، ایک سچی آہ کے ساتھ واپس پلٹ آئیں تو رب ہمیں گلے لگا لیتا ہے۔ توبہ کے لیے لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں، صرف یا اللہ میں غلط ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، دل سے کہہ دو، دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوسرا دروازہ استغفار کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کا راستہ بناتا ہے، ہر تنگی سے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، استغفر اللہ صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا علاج ہے، یہ گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی چابی ہے۔ تیسرا دروازہ نیکیاں کرنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیکی کرو کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، ماں باپ کے قدم دبا دو۔ یہ سب ہمارے گناہوں کو ایسے دھوتی ہیں جیسے پانی کپڑے کا میل دھو دیتا ہے۔ چوتھا دروازہ اللہ کی رحمت پر یقین۔ میرے بھائیو، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ تمہیں مایوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب معافی نہیں مل سکتی، لیکن ہمارا رب تو خود اعلان کرتا ہے، اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، سب گناہ یعنی سب۔ تو میرے عزیزو، آج ہی، ابھی، اسی لمحے اپنے دل کو پلٹاؤ، اپنے رب سے کہو، اے اللہ، جو غلطیاں ہو گئی ان سب کو درگزر فرما، مجھے اپنے قریب کر دے، مجھے پاک زندگی عطا کر دے۔ یقین کرو، جیسے ہی تم یہ کہو گے، آسمانوں پر تمہاری بخشش کا فیصلہ لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔